بادشاہ نے جب اس غریب مگر ایماندار شخص کو اپنا مشیر بنایا تو دربار کے کچھ امیر لوگ خوش نہ ہوئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کل تک یہ مٹی کا گھر بنانے والا تھا، آج بادشاہ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ مگر بادشاہ جانتا تھا کہ اصل عزت نسب یا دولت سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ سازش کی ابتدا۔ ایک امیر تاجر نے حسد میں آ کر منصوبہ بنایا۔ اس نے خفیہ طور پر شاہی خزانے سے کچھ سونا چرا لیا اور الزام اس مشیر پر لگا دیا۔ دربار میں شور مچ گیا۔ وزیر نے کہا، حضور، اگر مشیر ہی امانت دار نہ رہے تو رعایا کیا سیکھے گی؟ بادشاہ نے سکون سے کہا، فیصلہ جلدی نہیں ہوگا، تحقیق ہوگی۔ مشیر کو بلایا گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہ تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے خزانے سے کچھ لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضور، میں نے زندگی میں مٹی گوندھی ہے، سونا نہیں۔ اگر میں نے خیانت کی ہو تو اللہ مجھے رسوا کرے۔ صبر کی رات۔ اس رات وہ مشیر اپنے گھر آیا۔ اس کی بیوی نے پریشانی سے پوچھا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، لوگوں کی باتوں سے سچ نہیں بدلتا، سچ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی، یا اللہ، اگر میں سچا ہوں تو میرا سچ ظاہر فرما۔ سچ کا ظاہر ہونا۔ اگلے دن ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ بازار میں ایک تاجر کے پاس شاہی مہر والے سونے کے سکے ملے ہیں۔ تحقیق ہوئی تو راز کھل گیا۔ وہی حسد کرنے والا تاجر مجرم نکلا۔ دربار میں سب خاموش تھے۔ بادشاہ نے غصے سے نہیں بلکہ حکمت سے کہا، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر سچ سورج کی طرح ہے، چھپتا نہیں۔ مشیر نے عرض کیا، حضور، اگر اجازت ہو تو اسے معاف کر دیں، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ سب حیران رہ گئے۔ معافی کی طاقت۔ بادشاہ نے تاجر کو تنبیہ کے بعد معاف کر دیا۔ تاجر رو پڑا اور مشیر کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تم نے میرے ساتھ بھلائی کی۔ مشیر نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں، مگر بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ ایک نیا نظام۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا، ہر سال خزانے کا حساب عوام کے سامنے پیش ہوگا۔ غریبوں کے لیے الگ فنڈ قائم ہوگا۔ دربار میں کسی کے ساتھ حسب نسب کی بنیاد پر امتیاز نہیں ہوگا۔ رعایا خوش ہو گئی۔ ملک میں انصاف اور دیانت کی مثال قائم ہو گئی۔ آخری منظر۔ ایک شام بادشاہ اور اس کا مشیر محل کی چھت پر کھڑے تھے۔ سورج